جب گنبد خضرا کو جب گنبد خضرا کو میں پہلی نظر دیکھا دل جھوم گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے پردہ عورت کا حقیقی زیور۔ حضرات، اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام بخشا ہے اور اس کی تقدیس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہے، وہ دنیا بھر کے مذاہب اقوام میں ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ لیکن دوستو، آج کا ماحول اس کے بالکل برخلاف ہے کہ جہاں قرآن نے وقرنا فی بیوتکن کہا، وہیں پر آج کے معاشرے نے عصمت و عفت کے بجائے اخلاق باختگی اور حیا سوزی کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اخلاق اقدار کی آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لیے دوہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہونا ساک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کیے بغیر قدم قدم پر لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجھ تصور کرتا تھا۔ چنانچہ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم کو اب تک حکومت و سیاست کے ایوانوں سے محروم رکھا گیا تھا، اب تم باہر آ کر زندگی کی جد و جہد میں برابر کا حصہ لو۔ دنیا بھر کے عزائز اور اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت بیچاری ان دل فریب نعرت سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آئی اور پروپیگنڈا کے تمام وسائل کے ذریعے شور مچا مچا کر یہ باور کر دیا گیا اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی اور اب اس کے رنج کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عصمت و عفت کے ہار ڈالے تھے، وہ محض تجارتی اداروں کے لیے 1% مردوں کی تھکن دور کرنے کے لیے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔ نام تو آزادی نسواں کا دیا گیا تھا۔ حضرات، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس دور میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدر، وزیر اعظم یا وزیریں بن گئیں۔ اگر شمار کیا جائے تو ایسی عورتوں کا تناسب بامشکل چند فی لاکھ ہوگا۔ ان گنی چنی عورتوں کو کچھ منصب دے کر باقی لاکھوں عورتوں کو بڑی بے دردی سے سڑکوں پر گھسیٹ لایا گیا۔ آج امریکہ میں جا کر دیکھیے تو دنیا بھر کے تمام نچلے کام عورت کے سپرد ہیں۔ یہ واقعات کسی خیالی دنیا کے نہیں، یہ مغربی دنیا کے وہ ناقابل انکار حالات ہیں جن کا ہر شخص وہاں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ان لعنتوں کے سدے باپ کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف یہ، ہم پردے کے سلسلے میں اپنے طرز عمل کو بدل کر دین فطرت کی تعلیمات کی طرف انہیں لوٹائیں جنہوں نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص اور حکمت کے ساتھ مؤثر انداز میں حق کی دعوت متواتر پہنچتی رہے۔ اگر خدا نخواستہ اس مرحلے میں اس فریضہ میں کوتاہی جاری رہی تو اصلاح کی کوشش روز بروز مشکل تر ہوتی جائیں گی اور خدا نہ کرے ہمارے معاشرے میں وہ صورتحال پیدا ہو جس سے مغربی ممالک دوچار ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔